عورت کو ظلم ستم کا نشانہ بنایا جاتا ہے۔ مار پیٹ، گالی گلوچ، بے جا پابندیاں، ذہنی دباؤ، بنیادی ضروریات کی غیر فراہمی، بیٹیوں کی زبردستی شادی کر دینا، عورت پر نادان لوگ تیزاب پھینک رہے ہیں، اس کی عزت کو چھال رہے ہیں، کہیں دین سے دوری کی بنا پر غیرت کے نام پر قتل ہو رہا ہے، اور کہیں نادان لوگ سرے عام عورت کو تشدد کا نشانہ بنا رہے ہیں، اور تشدد کے بہت سارے مختلف انداز۔ تقریباً ہر گھر میں اب عورت ذہنی تشدد کا شکار ہے۔ اب اس کی وجہ کیا ہے؟ دینی تعلیم کی کمی ہے، معاشی پریشانی ہے۔ بس جیسے کوئی وائرس بڑھتا چلا جاتا ہے نا، اس طرح گھریلو تشدد کا سلسلہ بھی بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ اسلام نے عورت کو عزت دی، بیٹی رحمت، اور بیوی شوہر کے نصف ایمان کی حفاظت کا ذریعہ، ماں کے قدموں تلے جنت۔ تاریخ اسلام گواہ ہے، ظہور اسلام سے پہلے جہاں انسان میں بہت ساری برائیاں تھیں، ان میں ایک نمایاں برائی اور شرمناک برائی یہ تھی کہ عورت معاشرے میں کوئی مقام نہیں رکھتی تھی، ایک زر خرید لونڈی، نفسانی خواہشات پورا کرنے کا ذریعہ، معاشرے میں کوئی مقام نہیں۔ لڑکی پیدا ہوتی تو بہت برا سمجھا جاتا، اس کو قتل کیا جاتا، اس کو زندہ دفن کیا جاتا۔ اسلام نے سب سے پہلے عورت کو معاشرے میں اعلیٰ مقام عطا فرمایا، اور سبحان اللہ، میرے نبی، پیارے نبی، آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورت کو عزت دی۔ آپ کی ازواج پاک امت کی مائیں بن گئیں، اور جو دیگر خواتین تھیں صحابیات کے اعلیٰ مرتبے پر فائز ہو گئیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ازواج پر، اپنی بیویوں پر، اپنی وائف پر تشدد کرنے سے منع فرمایا، اور عورتوں کے حق میں بھلائی کی تاکید فرمائی، اور شوہروں کو پابند کیا کہ عورت کا حق ادا کرو، ان سے بھلائی کرو، انہیں اچھے لباس دو، انہیں اچھی غذا دو۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہماری کیا تربیت فرمائی؟ میں تمہیں عورتوں کے بارے میں بھلائی کرنے کی وصیت کرتا ہوں، تم میری اس وصیت کو قبول کرو۔ فرمایا وہ پسلی سے پیدا کی گئی، کون؟ عورتیں۔ پسلیوں میں زیادہ ٹیڑھی اوپر والی ہے، اگر تم اسے سیدھا کرنے چلے تو توڑ دو گے، اور اگر ویسی ہی رہنے دی تو ٹیڑھی باقی رہے گی۔ اور ایک روایت میں یوں ارشاد ہوا، میرے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عورت پسلی سے پیدا کی گئی، وہ تیرے لیے کبھی سیدھی نہیں ہو سکتی، اگر تو اسے برتنا چاہے تو اسی حالت میں برت سکتا ہے، اور سیدھا کرنا چاہے تو توڑ دے گا۔ اور توڑنا کیا ہے؟ طلاق، جو کہ اسلام کے اندر انتہائی ناپسندیدہ ہے۔ تو عورتوں کے حقوق مردوں کو سمجھنے چاہیے، اور مردوں کے حقوق عورتوں کو سمجھنے چاہیے، اور ایک دوسروں کے حقوق ادا کرنے چاہیے۔ تو مردوں کو چاہیے کہ اپنی ماں کے ساتھ اچھا سلوک کریں، اپنی بہن کے ساتھ اچھا سلوک کریں، اپنی بیٹی کے ساتھ اچھا سلوک کریں، اور اپنی وائف، اپنی بیوی کے ساتھ بھی اچھا سلوک کریں۔ اللہ توفیق دے، آمین۔